اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10ویں جماعت کے عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل ہم نے میر تقی میر صاحب کی غزل نمبر 1 جو ہے وہ مکمل کی، اور آج ہمارا جو موضوع ہے وہ غزل نمبر 2 یعنی کہ دوسری غزل میر تقی میر صاحب کی۔ آج یہاں کا آج کا جو درس ہے میر تقی میر صاحب کی غزلیات کے بارے میں۔ آج میر تقی میر صاحب کی دوسری غزل کا ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ ان کی جو دوسری غزل ہے وہ اس طرح ہے: ہنگامہ گرم کن جو دل ناصبور تھا، ہنگامہ گرم کن جو دل ناصبور تھا، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا، پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا تئیں، پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا، آتش بلند دل کی نہ تھی آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، یک شعلۂ برق خرمن صد کوہتور تھا، کل پاؤں ایک کاسائے سر پہ جو آ گیا، کل پاؤں ایک کاسائے سر پہ جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبو کسی کا سر پر غرور تھا وہ تو رشک حور بہشتی ہمیں میں میر، تھا وہ تو رشک حور بہشتی ہمیں میں میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا۔ میر تقی میر صاحب کی جو دوسری غزل کا پہلا اشعار جو مطلع کہلاتا ہے: ہنگامہ گرم کن جو دل ناصبور تھا، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا۔ اس شعر میں میر تقی میر صاحب فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ہنگامہ گرم کن یعنی کہ ہنگامہ فتنہ فساد کو بڑھانے والا جو ہوگا، یعنی کہ میرے دل میں جو درد و اضطراب پیدا ہو رہا ہے، یعنی جو بے چینی پیدا ہو رہی ہے وہ محبوب کے ظلم و ستم کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ دل ناصبور یعنی کہ وہ دل جو ناصبر ہو، بے صبر ہو، کیونکہ شاعر فرماتا ہے کیونکہ ناصبر دل درد ہجر کب تک برداشت کرتا، اس لیے اضطراب بڑھ کر دل نے ہنگامہ برپا کر دیا ہے، یعنی کہ میرے دل میں ہنگامہ برپا ہوا ہے، ایک فتنہ برپا ہوا ہے، ایک فساد برپا ہوا ہے، اور ہر ایک نالے سے شور اس قدر بلند ہونے لگا کہ کوئی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس شعر میں میر تقی میر صاحب فرماتے ہیں کہ میرے دل میں جو بے چینی پیدا ہو رہی ہے وہ میرے محبوب کے ظلم و ستم سے ہو رہی ہے۔ جب اس ظلم و ستم کی وجہ سے دل کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو دل میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، اور ہر نالے سے اتنا شور بلند ہونے لگا جس کی آواز دور دور تک سنائی دینے لگی۔ دوسرا شعر جو ہے: پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا تئیں، پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا۔ اس شعر میں میر تقی میر صاحب فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب تیرا جلوہ جو میں نے پایا، اس میں خدا کا فضل و کرم شامل حال ہے، کہ اے میرے محبوب میں نے جو تیرا جلوہ پایا ہے اس میں خدا کا فضل و کرم شامل حال ہے، ورنہ میں اب محسوس کرتا ہوں کہ جو راستہ میں نے اختیار کر لیا تھا وہ بہت ہی دور تھا،
پہنچا جو آپ کو یعنی کہ جتنا یعنی کہ جو میں نے راستہ اختیار میں نے کر لیا تھا آپ کے پاس قریب پہنچنے کے لیے، تو میں اب محسوس کرتا ہوں کہ جو راستہ میں نے اختیار کیا تھا وہ بہت ہی دور تھا، اور وہ جو راستہ تھا وہ غلط راستہ تھا، یعنی کہ محبوب کے پاس جانے کے لیے وہ راستہ غلط تھا۔ معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا۔ اس شعر میں یعنی کہ میر تقی میر صاحب فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تم کو پا لینے کے بعد میں نے گویا خدا کو پا لیا۔ پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا تئیں، یعنی کہ اگر میں نے اے میرے محبوب یعنی کہ اگر میں نے آپ کو پا لیا یعنی کہ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں نے خدا کو پا لیا ہے، کیونکہ تمہارے ذریعے ہی میں نے خدا تک پہنچنے کا راستہ پا لیا ہے۔ اب مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے میں جس راستے پر چل رہا تھا وہ میری منزل سے کس قدر دور تھا۔ تیسرا شعر جو ہے، آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، یک شعلہ برق خرمن صدے کوہ طور کا تھا۔ یعنی کہ اس شعر میں میر تقی میر صاحب فرماتے ہیں، ان کی یہاں پہ تلمیح یعنی پہ اس شعر میں کوہ طور کا واقعہ جو ہے وہ یہاں پہ منشن ہوا ہے۔ یہاں پہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی کہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کلیم جو ہے اس کو کہتے ہیں جو بات کرنے والا ہو، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب تھا کلیم، کیونکہ وہ خدا سے بات کرتے تھے ڈائریکٹ۔ اور یہاں پہ وہی کوہ طور کا جو واقعہ تھا وہاں پہ پیش آیا تھا حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے ساتھ، اس واقعہ کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے، تذکرہ ہوا ہے کہ اس شعر میں میر تقی میر صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ جنہوں نے خدا سے باتیں کرنے کی فضیلت پائی تھی، ان کی دل کی آگ زیادہ تیز نہ تھی، ورنہ اس آگ کی ایک چنگاری سینکڑوں خرمن جلانے والی بجلی سے کم نہ تھی۔ یہ جو طور کی پہاڑی یعنی کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا وہ نور، وہ جلوہ وہاں پہ تھوڑا سا یعنی کہ ایک معمولی سی وہاں پہ وہ جھلک دکھائی گئی ان پہ، تو یہاں پہ میر تقی میر صاحب فرماتے ہیں کہ کوہ طور کی پہاڑی تو نے یہ کیسے یہ سب برداشت کیا کہ یہ جو آگ کی چنگاری ہوتی ہیں یعنی کہ ان کے دل کی آگ یعنی کہ جو یہاں پہ منشن کر رہے ہیں میر تقی میر صاحب، وہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے برگزیدہ اور ان سے ہم کلام ہونے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کے دل کی آگ کی آنچ زیادہ تیز نہ تھی، ورنہ اس آگ کی ایک چنگاری سینکڑوں خرمن جلانے والی بجلی سے کم نہ تھی۔ اے طور کی پہاڑی تو نے کیسے سب برداشت کر لیا۔ یعنی کہ اس شعر میں میر تقی میر صاحب فرماتے ہیں کہ کوہ طور کی پہاڑی یہ آپ نے کیسے